جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ معصومہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز میرے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر اے فاطمہ۔ میں نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو اے بابا۔ بس آپ سلم نے فرمایا اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اے بابا ضعف سے آن حضرت سلم نے فرمایا اے فاطمہ میرے لیے چادر یمانی لاؤ اور مجھے اڑا دو۔ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا نے کہ میں چادر یمانی لائی اور میں نے آن حضرت کو اڑا دی اور میں آن جناب کو دیکھ ہی رہی تھی کہ چہرہ حضرت کا نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا مثل 14ویں رات کے چاند کے۔ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پھر ایک ساعت گزری تھی کہ میرا فرزند حسن آیا اور کہا سلام ہو آپ پر میرا اے مادر گرامی۔ پس کہا میں نے تم پر بھی سلام ہو اے خنقی چشم اور میرے میوہ دل۔ پس حسن علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اماں جان میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ ہاں بتحقیق تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں زیر چادر۔ پس حسن علیہ السلام چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا جان اور اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہوں آپ سلم کے پاس چادر میں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میرے حوض کوثر کے مالک، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس امام حسن علیہ السلام آن حضرت کے پاس چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ابھی ایک ساعت گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی۔ پس میں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو اے میرے فرزند، اے خنقی چشم و میرے میوہ دل۔ پس عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے اے اماں جان میں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پس میں نے جواب دیا ہاں اے میرے فرزند، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہارے برادر محترم دونوں زیر چادر آرام کر رہے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے نانا جان اور سلام ہو آپ پر اے وہ بزرگوار جن کو خدا نے منتخب کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں بزرگوں کے پاس زیر چادر داخل ہوں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے تم پر بھی سلام ہو اے فرزند اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ بس امام حسین علیہ السلام دونوں بزرگوں کے پاس زیر چادر داخل ہوئے۔ فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو تم پر رسول خدا کی بیٹی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن اور اے امیر المومنین۔ امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس سے ایسی خوشبو گویا وہ خوشبو میرے بھائی اور میرے ابن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا آپ آگاہ ہو وہ جناب آپ کے دونوں فرزندوں کے آرام کر رہے ہیں چادر کے نیچے۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس زیر چادر حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اور اے میرے وصی اور میرے خلیفہ اور میرے علمدار، میں تمہیں چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ پس علی ابن ابی طالب علیہ السلام چادر میں داخل ہوئے۔ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کے بعد اس کے کہ میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کیا میں نے سلام ہو آپ پر اے بابا جان اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں بھی اس چادر میں داخل آپ کے ساتھ ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں اے میری بیٹی اور میری پارا جگر، میں
میں تم کو چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیر چادر داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ جب ہم سب اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں سرے تھامے اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور گویا ہوئے، بارہا یہی ہے فقط میری اہل بیت اور میرے مخصوصین اور میرے حامی اور مددگار، اور وہ جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون ہے، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، غرض یہ سب مجھ سے ہے اور میں ان سے، پس خداوندا تو ان پر اور مجھ پر درود اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور ان کو اور مجھے اپنے دامن کرم میں جگہ دے، تو ہم سے راضی رہے اور ان سے ہر رجس اور آلودگی کو دور رکھ اور ان کو پاک رکھ اتنا کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس خدا عزوجل نے فرمایا، اے میرے ملائکہ اور رہنے والے میرے آسمانوں کے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنایا گیا اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی اور نہ ماہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے اور نہ دریائے جاری کو اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر محبت میں ان پانچوں بزرگواروں کی جو زیر چادر ہے۔ پس عرض کیا جبریل امین علیہ السلام نے، اے پروردگار عالم، وہ کون بزرگوار ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ خدا صاحب و عزت و جلال نے فرمایا، وہ اہل بیت نبوت و معدن رسالت ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے، ان کے پدر بزرگوار ہے، ان کے شوہر نامدار ہے اور دونوں فرزند ہے۔ فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اے پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو جاؤں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے تم کو اجازت دی۔ پس حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق خدا علی الاعلیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے آپ کو تحیت اکرام کے ساتھ، اور آپ سے فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ میں ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان کو جو بنایا گیا ہے اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے اور نہ ماہتاب نورانی کو، نہ آفتاب روشن کو، نہ فلک کو جو دورہ کرتا ہے اور نہ دریائے جاری کو، نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے، مگر آپ حضرات علیہ السلام کے سبب سے اور آپ کی محبت کے باعث مجھ کو اجازت دی ہے خدا نے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں، پس کیا آپ بھی مجھ کو اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم پر بھی سلام ہوئے اللہ کے وحی کے امین، میں تم کو اجازت دیتا ہوں چادر کے نیچے آنے کی۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے اور عرض کیا ان بزرگوں سے کہ خدا عزوجل نے وحی فرمائی ہے، آپ حضرات کی طرف وہ فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ دور رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہ السلام سے نجاست کو اور آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس عرض کی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اے رسول خدا فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قسم اس خدا کی جس نے محبوس کیا مجھے برحق نبی بنا کر نیز برگزیدہ فرمایا، مجھ کو رسالت کے ساتھ نجات دہندہ قرار دیا، جہاں ذکر کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفل میں محفلوں سے اہل زمین کے درحال حالیہ ایک جماعت جمع ہو ہمارے شیعوں اور دوستوں کی، ان پر نازل ہوگی رحمت خدا کی اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو کامیاب و کامران ہوئے ہم اور ہمارے شیعہ بے رب خانہ کعبہ۔ بس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھ کو بحق کے نبی محبوس فرمایا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا،
جب بیان کی جائے گی یہ حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں میں سے جہاں کے جمع ہو ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست، بس ان میں سے جو رنجیدہ اور معلول ہوگا خداوند عالم ضرور اس کے رنج و علم کو دور کر دے گا، اور جو کوئی طلب کرنے والا حاجت کا ہوگا حق تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پوری کرے گا۔ یہ سن کر فرمایا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قسم بخدا ہم اہل بیت فائز اور سعید ہوئے، اور اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید ہوئے دنیا اور آخرت میں کعبہ کے پروردگار کے کرم سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔